من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے دوستوں نے یہ بھی سوال کیا کہ سائیں محبوب پیر ہمیں مرشد پاک سے آسان ترین طریقے سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیں، یعنی کہ شارٹ کٹ راستہ بتا دیں، کیونکہ ہر بندہ مصروفیت ہے، کام شام ہے اور دنیا داری کے بھی بڑے کام ہیں، کاروبار بھی کرنے ہیں، شام کو تھکے ہوئے آتے ہیں تو مراقبہ اور تصور اس میں ذات نہیں کیا جاتا، تو کوئی سوکھا سا طریقہ ہو جو ہم کر لیں۔ تو میں آپ کو وہ طریقہ بتا دیتا ہوں جو صوفیہ اولیاء سے بھی منسوب ہے، اور اس فقیر حقیر نے، سائیں محبوب پیر نے اس کو بہت زیادہ عمل کیا اس پر، اور میں نے اس سے بہت فیض حاصل کیا۔ اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں، اللہ جانتا ہے کہ میرے بیانات سن کر بہت سارے لوگوں کے قلوب کو اس میں ذات کا نور ملا ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ روزانہ بتاتے ہیں کہ سائیں آپ کے بیانات سے زندگی کی کایا پلٹ گئی، فرقوں سے جان چھوٹ گئی۔ یہ جو آج سوشل میڈیا پر فرقوں کے رولے بنے ہوئے ہیں، اس سے جان چھوٹ گئی۔ جو اولیاء اللہ کی توہین کرتے تھے ان لوگوں سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ صرف آپ کا بیان سنتے ہیں اور آپ کے بیان سے اللہ تعالیٰ بھی راضی، رسول خدا بھی راضی، اور وہ باتیں جس میں اہل بیت اطہار کی شان بھی ہے، صحابہ کرام کا مقام بھی ہے، اولیاء اللہ کی شان و عظمت بھی آپ بیان کرتے ہیں، یعنی کسی کی بھی توہین اور فرقے کی بات ہمارے چینل پر نہیں ہوتی، کسی کے خلاف ہمارے چینل پہ بات نہیں ہوتی، صرف حق اور سچ بیان کیا جاتا ہے، اور سچ ایک بار بیان ہوتا ہے، جھوٹ کئی بار بولنا پڑتا ہے۔ ہم سچ بیان کرتے ہیں، وہ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم سچے اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا تعلق حضرت سلطان الفقراء فقیر عبدالحمید سروری قادری، کلاچی شریف نوری دربار ڈیرہ اسماعیل خان، ان کے پیر و مرشد حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری، ان کے پیر و مرشد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد پنجتن پاک مولا علی امام حسنین کریمین طیبین طاہرین علیہم السلام، اور ان کے مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کملی والے کا تعلق اللہ رب العالمین کے اسم اللہ ذات کے ساتھ ہے، یعنی یہ ایک ایسی حق اور سچ کی لڑی ہے جو اللہ تعالیٰ سے چلی، مکہ المکرمہ سے، پھر مدینہ المنورہ، پھر پنجتن پاک، غوث پاک، سلطان باہو، کلاچی شریف فقیر نور محمد، فقیر عبدالحمید اور فقیر حاجی محمد راشد سروری قادری سائیں محبوب پیر تک آئی۔ اور میرے پیر و مرشد فقیر ہارون احمد سروری قادری جو سجادہ نشین اب نوری دربار کلاچی شریف کے، اور ان کے صاحبزادہ فقیر شاہ گل احمد سروری قادری، وہ بھی سجادہ نشین نوری دربار کے، ان کے بھی فیوز و برکات الحمدللہ اس ناچیز کو حاصل ہوئے، اور یہی چیز وہ فیض کی ایک کڑی ہے جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور اللہ جانتا ہے، میں پھر بتا دوں، بیانات کو دل کو پاک کر کے، صاف کر کے، دماغوں کو پاک صاف کر کے ہمارے بیانات کو سنا کریں، بار بار پچھلے اگلے بیانات کو سنیں۔ باقی جتنے بھی یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، فرقوں کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا بیان بھی نہ سنیں، یہ بندے کو بے ادبی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حق اور سچ صرف فقراء کی ذات کے ساتھ ہے، کیونکہ فقراء مولا علی کے ساتھ ہے، اور مولا علی کے بارے میں کائنات کے سچے مخبر صادق پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حق مال علی، علی مال حق، حق ہمیشہ علی اور علی والوں کے ساتھ رہے گا، یعنی علی تو اللہ والے تو علی کے ساتھ ہے، تو پھر حق ان کے ساتھ بھی ہو لیا ہے۔ تو میں آج آپ کو وہ آسان ترین طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو فیض حاصل ہوگا، اور آپ انشاءاللہ ہمیں دعائیں دیں گے کہ سائیں آپ کے کہنے پر ہم نے یہ عمل کیا۔ ایک تو آپ کے بیعت ہو گئے، دوسرا سروری قادری طریقے میں بیعت ہوئے یا طالب ہوئے یا محبت آپ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے بھی مرید ہیں، اس طریقے سے جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں عمل کر لیں گے اس طریقے پر، انشاءاللہ آپ کو اپنے مرشد کریم کا فیض حاصل ہوگا۔ بلکہ جس ہستی کا بھی آپ فیض لینا چاہیں، اب میں فیض کا، بعض لوگوں کو فیض کے مطلب کا بھی نہیں پتا، فیض کہتے کسے ہیں؟ فیض اس نور کی نسبت کی کڑی کو کہتے ہیں، روشنی کو کہتے ہیں کہ جو سینہ بسینہ منتقل کی جاتی ہے، بندے کے اندر آتی ہے، یعنی کہ یہ باطنی اور روحانی۔ بندے کو کیسے پتا چلے گا مجھے فیض آ رہا ہے؟ بندے کا باطن ان کی طرف لگا ہوا ہے،
ان کے باطن سے روحانیت سے گواہی ملتی ہے کہ مجھے سائیں کا فیض ہے، مجھے فلاں ہستی کا فیض ہے، مجھے فلاں بزرگ کا فیض ہے، یعنی ان کی محبت، ان کی نسبت ہے، اور اب بندے کو بار بار دل میں ان کے خیالات آتے ہیں اور بندہ ان کا زیادہ ذکر کرتا ہے تو بندے کو پتہ چل جانا چاہیے مجھے اس ہستی کا بہت زیادہ فیض حاصل ہو رہا ہے، یعنی نسبت حاصل ہو رہی ہے، محبت حاصل ہو رہی ہے، ایک نور کی وہ جو پوری رسی ہے، نور کی ایک نوری شعاؤں کی ایک تار ہے، وہ میرے دل تک آ رہی ہے۔ یہ بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے جب کسی ہستی سے اس کو فیض آنا شروع ہوتا ہے، اور پھر اس ہستی کی، اس اللہ کے ولی کی، اس بزرگان دین کی زیارات ہوتی ہیں، ان کے صدقے سے اللہ مشکلات کو آسان کرتا ہے، مسئلوں کو حل فرماتا ہے۔ پر کب؟ جب کسی اللہ تعالیٰ کے ولی سے محبت کریں، نسبت کریں، مریدی کریں، پھر اللہ اس کے ذریعے بندے کے قلوب کو اس مزاج سے روشن کر دیتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں آسان ترین طریقہ کیا ہے یہ فیض حاصل کرنے کا۔ اب یہ بہت کم لوگ آپ کو بتائیں گے، اللہ جانتا ہے ہم نے وہ خزانے بتا دیے کہ سلطان العارفین کے وہ خزانے جو چھپے ہوئے تھے صرف کتابوں تک محدود تھے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، میں نے ان کو اور فقیر نور محمد اپنے دادا مرشد کی کتاب عرفان کو بہت پڑھا، کوشش کی اپنے اوپر وارد کرنے کی۔ میرے حضرت صاحب کی نظر کرم سے کچھ جو بھی اس ادنا کو فیض حاصل ہوا، وہ فیض کی آج آپ کو وہ میں بات بتانے لگا ہوں کہ فیض کیسے لینا ہے۔ آپ نے یہ طریقہ کر لیں گے آپ کو انشاءاللہ گھر بیٹھے مرشد کا فیض ملتا رہے گا۔ آپ نے وضو کر کے بیٹھنا ہے، درود شریف پڑھ لینا ہے 5 بار 7 بار۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آیت الکرسی اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے 3 بار، پھر درود شریف 7 بار پڑھنا ہے، پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ پھر آپ نے یہ تصور اور خیال کرنا ہے سامنے خانہ کعبہ شریف لانا ہے کہ خانہ کعبہ سے اسم اللہ ذات کا نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے خانہ کعبہ شریف سے، اور وہ خانہ کعبہ کی روشنی مدینہ المنورہ میں رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ نور مجسم ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم نشرہ کے سینے میں وہ نور داخل ہو رہا ہے، اسم اللہ ذات کا نور اسم محمد اور جسم محمد میں جا رہا ہے۔ تصور یہ کر لینا ہے، اگر آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں سامنے آ رہا تو یہ سمجھ لینا ہے کہ خانہ کعبہ کا سارا نور مدینہ المنورہ میں حضور کی جالی مبارکہ میں جا رہا ہے، اور اندر اس میں محمد نور کے ساتھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، نور و نور ہے، اور وہاں اس میں اللہ ذات کا نور مدینہ پاک جا رہا ہے۔ پھر آپ نے مدینہ پاک جب وہ نور جا رہا ہے، پھر یہ تصور کرنا ہے کہ مدینہ پاک کا سارا نور پنجتن پاک کے پاس جا رہا ہے، یعنی آپ نے نجف اور کربلا میں ان کے دربار شریف کو سامنے لانا ہے، گولڈن کلر کے ان کے جو دربار ہیں مولا علی کے اور امام حسین ابن علی کے، وہ سامنے لانا ہے کہ سارا نور کربلا اور نجف میں جا رہا ہے۔ پھر نجف و کربلا سے وہ نور منتقل ہوتا، وہ نور کی پوری آپ نے ایک لائٹ دیکھنی ہے، خانہ کعبہ سے مدینہ گئی، مدینہ سے نجف گئی، نجف سے کربلا، امام حسین پاک سینہ پاک میں گئی، پھر وہاں سے وہ نور کی جو لاٹ ہے وہ نکلی اور بغداد معلیٰ میں میرے مرشد کریم حضرت غوث العظم سید عبد القادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسینی کے پر نور سینہ میں داخل ہوئی۔ پھر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں وہ نور گیا اور وہ نور منتقل ہوتا ہوتا یعنی وہاں تک آیا، اور غوث پاک سے وہ نور کی پوری ایک لاٹ وہ گڑھ مہاراجہ میں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ سلطان باہو کا چہرہ آنکھوں کے سامنے، سینہ آنکھوں کے سامنے لائیں، نہیں تو مزار آنکھوں کے سامنے لائیں کہ وہ سارا نور ان میں منتقل ہو گیا۔ پھر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی سے وہ نور کی کڑی نکلی، نور کی روشنی نکلی، وہ چمک نکلی، وہ تار نکلی، وہ کلاچی شریف میں فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں گئی۔ پھر فقیر نور محمد صاحب کا سینہ نور و نور ہوا اور ان کے سینہ مبارک سے نکلی تو ان کے صاحبزادہ حضور قبلہ فقیر عبد الحمید صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاک سینہ میں وہ نور کی روشنی گئی، وہ اس میں اللہ ذات کی روشنی گئی۔ تو فقیر عبد الحمید سروری قادری کامل رحمت اللہ علیہ میرے شیخ کا سینہ مبارک سے نکلی اور وہ نور کی روشنی آپ نے یہ تصور کرنا ہے جس کے آپ مرید ہیں کہ وہ میرے مرشد کے سینہ میں آئی۔ کوئی ہمارا مرید ہے تو ہمارے سینہ تک وہ روشنی آئی، پھر آپ نے یعنی فقیر عبد الحمید سروری قادری رحمت اللہ علیہ سے وہ روشنی آئی اور ہمارے سینہ میں منتقل ہو رہی ہے۔
وہ روشنی ہمارے سینہ میں آ رہی ہے. یہ آپ نے پوری ایک وہ بنانی ہے کہ نور کی رسی جو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پھر ہوتی ہوتی ہمارے مرشد پھر ہمارے سینہ میں آئی. اسی طرح جو جس کے مرید ہیں فقیر حضرت ہارون احمد سروری قادری کے سینہ میں آئی وہ روشنی، وہ چمک، وہ نور کی لاٹ پھر وہ فقیر شاہ گل احمد سروری قادری کے سینہ میں آئی. یا جو جس کا مرید ہے وہ سمجھے کہ بغداد شریف سے پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے سینہ میں آئی پھر آپ کے سینہ میں آئی. پھر وہ نور کی چمک داتا علی حجویری کے سینہ. جو پوری کڑی آپ نے جس ہستی سے فیض لینا ہو آپ نے مراقبے کی حالت میں بیٹھ کر تصور یہ کرنا ہے اللہ پاک سے نور اسم اللہ ذات کے نور کا چلا مدینہ، نجف، کربلا، بغداد. پھر بغداد شریف سے پھر آپ نے اپنے پیر خانے میں کوئی سیال شریف مرید ہے، کوئی گولڑا شریف مرید ہے تو گولڑا شریف میں نور کی وہ جو لاٹ ہے وہ پہنچی. کوئی شہباز قلندر سیون شریف میں مرید ہے تو شہباز قلندر کے سینہ میں. کوئی معین الدین چشتی اجمیری کا مرید ہے، کوئی حضرت بابا فرید کا، کوئی داتا علی حجویری کا. یعنی کہ کوئی جس کا جہاں کوئی مرید ہے وہ اپنے بغداد شریف کے بعد غوث پاک کا نور ان کے مرشد کے سینہ میں آیا، پھر آپ کے مرشد کے ذریعے وہ نور کی لاٹ آپ کے سینہ میں آئی اور آپ کا سینہ اس نور، اس روشنی سے روشن اور منور ہو گیا. آپ نے روزانہ اس باطنی تار کو ملانا ہے، یہ کانٹیکٹ کرنا ہے. یہ روزانہ جب اپنے شیخ سے کریں گے اب کسی بھی ہستی سے ایسے فیض حاصل کر سکتے ہیں کہ آیت الکرسی 3 بار، درود شریف 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ نور خانہ کعبہ سے چلانا ہے مدینہ پاک سے. پھر آپ نے مولا علی، اگر مولا علی سے ڈائریکٹ فیض لینا ہے پھر مولا علی سرکار کا نور آپ کے سینہ میں آ رہا ہے. پھر امام حسین کے سینہ میں لے جائیں وہ نور، پھر امام حسین کا وہ اپنے ایک پوری ایک لاٹ بنانی ہے، وہ نور کی رسی بنانی ہے جو آپ کے سینہ تک آ رہی ہے. ایسے ہی آپ نے جس بھی ہستی سے فیض لینا ہو یہ آنکھوں ہی باطن میں اور آنکھوں میں وہ تصور لا کر آپ نے کہ وہ نور ان کے سینے کا علم، ان کے سینے کا حلم، ان کے سینے کی بردباری، ان کا علم لدنی، علم معرفت، اس میں اللہ ذات کا نور، اس میں محمد کا نور آپ کے سینہ میں آ رہا ہے آپ کے مرشد کے سینہ سے نکل کر. جب مرشد کے پاس بیٹھے نا تب بھی یہ تصور کر لیا کرے کہ مرشد کا سینہ نور و نور ہے اور اس کے نور والے سینے سے نور نکل کے میرے سینے میں آ رہا ہے. یہ ایک باطنی کڑی مل جاتی ہے فوراً. یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتانی، پیر تو یہ بات ہرگز نہیں بتائیں گے، مولویوں کو تو ہوا بھی نہیں لگی، لیکن اہل تصوف اور اہل روحانیت لوگ جانتے ہیں کہ یہ باطنی طور پر سارا جہان قائم ہے. باطن کو باطن کی خبر ہوتی ہے، باطن کو زندہ کرتا ہے، باطن میں جا کر مجلس محمدی میں لے جاتا ہے. انسان کا باطن ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اگر اس کو مرشد ایک بار زندہ کر دے پھر یہ باطن رسول خدا کی کچہری میں جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے ہزاروں باطنی وجود نکلتے ہیں جو اپنی ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں. یہ میں نے آسان طریقہ آپ کو بتا دیا ہے فیض حاصل کرنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے مرشد کریم سے ایسے ہی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.